بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج جس موضوع پر اس نے توفیق دی ہے کہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حج کا موسم قریب ہے اور حج جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حج 9 ذی الحجہ کو جو ہے فرض ہوا اور اس کا فرض ہونا قطعی ہے، اور زندگی کے اندر حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ حج کے متعلق ہوگی۔ یہ ایک ویڈیو نہیں، اس کا ہم ایک سیریز کا آغاز کریں گے جو حج کے موضوع پر ہوگی۔ اس کے اندر ہم اصطلاحات حج بیان کریں گے، پھر اس کے بعد حج ہے، اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اس کے علاوہ جو حج کی اقسام ہیں، اور پھر جو ایام حج ہیں، جو مخصوص دن ہیں جس کے اندر یہ عبادت کی جاتی ہے، اور کون کون سے سیگمنٹس ہم نے سر انجام دینے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ان سیگمنٹس کو کرنا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر مشتمل ہماری ویڈیوز کی جو ہے نا ڈفرینٹ سیریز چلیں گی۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم حج کی اصطلاحات پر بنائیں گے کہ کون کون سی ٹرمز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں، کیونکہ اگر بندہ وہاں جاتا ہے اور ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے اور اس کو پتہ نہ ہو تو اس کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا، اس کا جاننا۔ تو ہم جتنی بنیادی ٹرمز ہیں جو اصطلاحات حج ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو عازمین حج ہیں ان کو سہولت میسر ہو جائے، آسانی ہو جائے، کیونکہ جانے سے پہلے ان سب چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل ٹرینڈ بھی یہ ہے کہ زیادہ تر ہم جو ہے نا وہ ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے تو ہم شارٹ ویڈیوز کی مدد سے جو ہے نا جلد جان لیتے ہیں، اور بک ریڈنگ کا جو کہ ہمارا اتنا زیادہ وہ شغف نہیں رہا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو ہم ایک سیریز جو ہے نا حج کی چلائیں اور اس پہ جو ہے نا جو بنیادی معلومات ہیں حج کی وہ آپ کو فراہم کر دی جائیں۔ تو آئیے ہم اصطلاحات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایام حج سے پہلے اور ایام حج سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو تعلیمات حج ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان اصطلاحات کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو اصطلاح ہے وہ لفظ حج ہے۔ حج کا معنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی جو اس کا معنی ہے، جو اصطلاح ہم یہ یوز کرتے ہیں حج کی، وہ یہ ہے کہ حج مخصوص اور مقررہ دنوں کے اندر جو ہے نا وہ مخصوص عبادت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت جس کے اندر کرتے ہیں، اس کو ہم حج کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میقات ہے، یہ ایکچولی ایک باؤنڈری ہے جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں۔ بیسیکلی یہ کیا ہے، وہ آخری جو ہے نا لمٹ ہے، آخری حد ہے جہاں سے حج یا عمرے کا ارادہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھے بغیر آگے جو بڑھنا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پاکستانیوں کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، جو جدہ سے پہلے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہل۔ ہل بھی ایک حدود کا نام ہے، ایک حد کا نام ہے۔ یہ حج جو ہے نا حرم سے باہر ہے، اور جو آپ کے پانچوں جو مواقیت ہیں ان کا جو درمیانی علاقہ ہے یہ ہل کہلاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے حرم کعبہ کی اس طرح بڑی جانی پہچانی اس طرح ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حرم کعبہ جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے اس سینس میں کہ مکہ معظمہ، اس کے جو ارد گرد آپ جانتے ہیں کہ کوسوں تک جو زمین ہے اس کو حرم کا درجہ دے دیا گیا۔ ہر طرف بنی ہوئی جو ہے نا وہ حدیں ہیں، ان حدود کے اندر آپ جانتے ہیں کسی بھی قسم کا جو جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تکلیف دینا، اس کو مارنا، یہاں تک کہ درخت اور سبز گھاس جو ہے اس کو کاٹنا تک جو ہے نا وہ حرام ہے۔ تو تمام مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ، یہ سارے کے سارے حدود حرم کے اندر داخل ہیں۔ البتہ جو عرفات ہے وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وہ اہل ہل ہے۔ اہل ہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، انہیں اہل ہل کہتے ہیں، اور انہیں اپنے مقررہ جو ان کا مقام ہے وہیں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل حرم ہے، تو یہ حرم میں رہنے والے ہیں، جو حرم کی اصطلاح آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مکہ اور حرم میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو ہم اہل حرم کہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اہل حرم جتنے بھی ہیں ان کے لیے حج کا جو احرام ہے
تو ساری زمین جو ہے نا وہ میقات کی، وہ ان کے لیے جو ہے نا یعنی حرم کی جو ساری زمین ہے وہ میقات قرار دے دی گئی، وہاں سے یہ باندھ جاتے ہیں۔ پھر ایک ٹرم آفاقی یوز ہوتی ہے، تو آفاقی کا ایک تو ہم جنرل معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آفاق سے آفاقی، لیکن یہاں جو ہے نا اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو حد کی نیت کرنے سے حدود میقات سے باہر سے آتا ہے، اس مسلمان کو ہم آفاقی کہیں گے۔ اس کے علاوہ تین اگلی ٹرمز ایسی ہیں جو بڑی ضروری ہیں اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے یوم الترویہ ہے۔ یہ 8 ذی الحجہ جب حج کا پہلا روز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے مناسک حج کا ہم آغاز کرتے ہیں، تو 8 ذی الحج کو جو حج کی عبادت کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس دن کو ہم یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر یوم العرفہ ہے، یہ بھی اس طرح آپ نے سنی ہوگی۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو حج کے ہم مناسک ادا کرتے ہیں، تو اسی نسبت سے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پھر یوم النحر، تو یہ قربانی کو کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ جس روز قربانی کی جاتی ہے اس روز کو ہم یوم النحر کہتے ہیں۔ پھر ایام تشریق ہیں، یہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحجہ تک چلتے ہیں، یعنی کہ 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ جو 5 ایام ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے اور یہ پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد احرام ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ انسلا سفید لباس ہوتا ہے جس کے بغیر حاجی میقات سے نہیں گزر سکتا، جو اس کی لمٹ ہے، جو باؤنڈری ہے داخلے کی، وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک چادر نہیں ہوتی ہے یا دھلی ہوئی ہوتی ہے اوڑھنے کے لیے، اور ایسی ہی ایک چادر جو ہے نا وہ آپ اپنی تہبت پر کمر پر باندھنے کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے جسم کو اس کے اندر جو ہے نا وہ لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ کپڑے جو ہے نا وہ انسلے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اور اگر آپ نئے کپڑے لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ سب مسلمان ایک یونیفارم میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک یونیفارمیلٹی شو ہوتی ہے اور ایک اللہ کی فوج کا منظر نظر آتا ہے، اور کافروں پر ایک رعب اور ہیبت اور دبدبہ طاری ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پوری آرمی اللہ کی موجود ہے اور سب نے ایک وردی پہنی ہوئی ہے اور سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے آرڈر دے دیا ہے اسی کو جو ہے نا کر رہے ہیں، کسی کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے نا روب جو ہے نا وہ طاری ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک وردی ہے حج کی۔ اور پھر اس کے بعد تلبیہ ہے۔ تلبیہ یعنی کہ یہ کلمات ہوتے ہیں جب حج کے دوران ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لبیک کہنا، یعنی کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ کے اندر۔ اور تلبیہ کے جو کلمات ہیں وہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اچھا، تلبیہ جب آپ ادا کریں گے تو یہ آپ نے بآواز بلند اور زبان سے ایک مرتبہ زبان سے تلبیہ کہنا ضروری ہے، اور نیت جو ہے نا وہ شرط ہے۔ اس کے بعد جو اصطلاح ہے وہ بڑی کم آپ نے سنی ہوگی، اجتباء، الف زواد توئے بے الف اور اس کے بعد پھر عین، اجتباء۔ طواف شروع کرنے سے پہلے یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے انسلا لباس ہے جس کو احرام میں نے بتایا بولتے ہیں، تو طواف شروع کرنے سے پہلے جو چادر ہے اس کو آپ داہنی جو آپ کی جو رائٹ سائڈ والی آرم پٹ ہے، یعنی کہ جو بغل ہے، اس کے نیچے سے نکال کر، تو اس طرح سے نکالتے ہیں کہ دونوں اس کے کنارے جو چادر کے ہیں آپ کے دونوں کندھوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کور کریں کہ آپ کا دایاں شانہ جو ہے نا وہ اوپن رہے اور واضح رہے، جس طرح آپ حاجیوں کو دیکھتے ہیں کہ دایاں شانہ ان کا واضح ہوتا ہے، تو اس عمل کو ہم اجتباء کہتے ہیں۔ اسی طرح استلام ہے، دونوں ہتھیلیوں کو اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر حجر اسود کو جب بوسہ دیا جاتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ استلام کہتے ہیں۔ آپ اگر بوسہ دینے کا آپ کو موقع نہ وہاں پر ملے تو آپ ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو بوسہ دے سکتے ہیں، آپ لکڑی سے چھو کر
چوم سکتے ہیں، یا اگر نہ کچھ بھی ہو سکے تو ایٹ لیسٹ آپ گزرتے ہاتھوں سے اشارہ کر کے جو ہے نا آپ اس کو بوسہ دے لیں، تو تب بھی جو ہے نا وہ آپ کا جو استلام ہے وہ والا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ پھر عمل ہے، یہ اسپیشلی مردوں کے لیے ہے، یہ طواف میں جب ہم طواف کرتے ہیں خاص انداز سے چلا جاتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں وہ ایک وردی ہوتی ہے، تو آپ کا ایک شخصیت جو ہے نا وہ روب والی جو ہے نا اسلام دشمن عناصر کے سامنے، کفار کے سامنے جاتی ہے، ایک روب اور دبدبہ جو ہے نا وہ ان پر طاری ہوتا ہے۔ تو یہ جو رمل ہے یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک واکنگ کا سٹائل ہے، جو آپ وہاں واکنگ میں نے سمجھانے کے لیے یوز کیا ہے، جنرلی تو وہ پیدل چلنا ہوتا ہے، مطلب جو طواف ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سرکم ایمبولیشن جس کو انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سرکم ایمبولیشن ہے یہ اس کے اندر جو آپ خاص انداز سے چلتے ہیں وہ رمل ہوتا ہے، اور یہ مردوں کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورتیں وہ نہیں یہ کریں گی۔ اس میں کیا ہے کہ مردوں کے لیے کرنا کیا ہے کہ جب آپ پہلے 3 چکر لگاتے ہیں طواف کے، تو آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا اکڑ کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، روب اور دبدبا۔ اب یہ غرور و تکبر اللہ کے لیے نہیں ہوتا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ہر وقت جو ہے نا تیار ہیں، چوکس ہیں، چاقو چوبند ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں حکمت ہے۔ تو یہ جو اکڑ کر چلنا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا اپنے شانے ہلانے ہیں کہ ہم قوی ہیں، ہم مضبوط ہیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ رمل کہتے ہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے بالخصوص۔ پھر طواف کی اصطلاح یہ آپ جانتے ہیں، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بطریقے خاص جو چکر لگانا ہوتا ہے اس کو ہم طواف کہتے ہیں۔ آگے طواف کی کچھ اقسام ہے، طواف قدوم ہے، اس میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا طواف کیا جاتا ہے تو اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اب یہ وہ ہر اس آفاقی کے لیے، جو میں نے پہلے اصطلاح بیان کر دی آفاقی کی، جو باہر سے آتا ہے اس کے لیے مسنون ہے، جو حج افراد یا حج کران کی نیت سے مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے لیے یہ طواف قدوم مسنون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت ہے، تو نام ہی اس طواف کا بتا رہا ہے کہ طواف زیارت جو ہے نا یہ حج کا رکن ہے، اور یہ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ تک آپ غروب آفتاب سے پہلے تک جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ 10 ذی الحجہ کو کر لیں تو یہ زیادہ احسن ہے، لیکن ٹائم اس کا اتنا ہے۔ طواف وداع ہے، ٹھیک ہے، یہ الوداع اسی سے ہے، ٹھیک ہے، فائنل جس کو ہم سرکم ایمبولیشن کہیں گے۔ بیت اللہ شریف سے واپسی کے وقت جو آپ طواف کرتے ہیں، یعنی کہ زیارت کر کے پھر آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم طواف زیارت جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو اچھا یہ اب آفاقی پر واجب ہے، جو باہر سے آتا ہے قدوم اس پر مسنون ہے، اور جو طواف وداع ہے یہ اس پر جو ہے نا واجب ہے۔ اس کے بعد پھر جو آپ کی اصطلاح ہوتی ہے، ایک طواف عمرہ ہوتا ہے، عمرہ ہمارا ٹاپک نہیں لیکن طواف سے ریلیٹڈ ہے، تو میں بتا دوں کہ یہ طواف جو عمرہ کرنے والوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد سعی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے آج کا، جب ہم سیگمنٹس پہ اپنی ویڈیو بنائیں گے اس میں اس کو ڈیٹیل سے بتائیں گے بھی۔ صفا اور مروہ آپ جانتے ہیں اس کی ہسٹری کیا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، یہ 2 پہاڑیاں، اس کے ارد گرد جو آپ صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک جو آپ چکر لگاتے ہیں اس کو ہم، یعنی کہ اس کے درمیان جو دوڑنا ہے اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ پھر وقوف عرفہ ہے، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا، خشیت الہی اور اس کے تقاضے بجا لانا، پھر خالص نیت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا، تلبیہ کہنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، کلمہ پڑھنا، اس کے علاوہ دیگر عبادات کے اندر، تسبیحات کے اندر مشغول رہنا، اور پھر نماز ظہر اور عصر ادا کرنا، اور پھر نماز سے فراغت کے بعد بالخصوص غروب آفتاب تک اپنا وقت جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں گزارنا، دعا میں گزارنا، یہ سارے کا سارا جو قیام ہے وہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے۔ رمی جو ہے وہ مینا کے اندر جو 3 جمرات ہیں، یعنی شیاطین جہاں جہاں پر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جب وہ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی کے لیے لے جا رہے تھے، تو جن جن جگہوں پر شیطان آیا ان جگہوں پر پلرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس عمل کو، کنکریاں مارنے کے عمل کو ہم جو ہے رمی کہتے ہیں۔ پھر ہدی ہے، ہدی وہ جانور ہے جس کو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے۔ حلق احرام کھولنے سے پہلے اگر آپ سارے بال اپنے منڈوا لیتے ہیں،
تو اس کو ہم جو ہے نا حلق کہتے ہیں، یہ افضل ہے۔ البتہ تقصیر کی بھی اجازت ہے۔ تقصیر جو ہے نا وہ یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ تقصیر کیا ہے کہ آپ بال سارے نہیں منڈواتے لیکن آپ بال کتروا لیتے ہیں، چھوٹے کروا لیتے ہیں، اس کی بھی جو ہے نا وہ اجازت ہے۔ تو سامعین، یہ آج کی جو ہے نا امپورٹنٹ جو اصطلاحات تھیں حج کے حوالے سے وہ میں نے بیان کر دی ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں بیان کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اصطلاحات جو عازمین حج ہیں بالخصوص اور بالعموم سب کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔